کیا اسلام میں اسٹینڈ اپ کامیڈی لوگوں کو ایسے خیالی لطیفوں پر ہنسانا جو واقع ہونا ممکن ہے یا اس سے ملتے جلتے واقعات ہوئے ہیں جو سامعین کو بھی معلوم ہے کہ یہ حقیقت نہیں، یا ایسی شاعری جس میں خیالی صفات بیان کی گئی ہوں کہ چاند توڑ کر لا دوں گا وغیرہ وغیرہ؟ کیا یہ سب اسلام میں جائز ہیں یا یہ جھوٹ میں شمار ہوتا ہے؟ جواب: اب اس بارے میں ایک حدیث پیش کی جاتی ہے: ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو گفتگو کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے تاکہ اس کے ذریعے لوگوں کو ہنسائے۔ اس کے لیے ہلاکت ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے۔ سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کذب کی کیا معنی ہے اور اس سے مراد کیا ہے۔ امام السیدلانی شافعی کی شاعری کی کذب یعنی جھوٹ سے حدود بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں جس میں شاعر حد سے زیادہ تعریف اور متصف کرتا ہے، ایسی شاعری یہ جھوٹ میں شامل نہیں ہے، کیونکہ جھوٹ وہ ہے جو جھوٹ کو سچ کہے اور دکھائے، اور شاعری ایک فن ہے، اور شاعر کا یہ مقصود نہیں کہ اس کی شاعری پر یقین کیا جائے، اس لیے وہ جھوٹوں میں سے نہیں ہے۔ یعنی شاعری میں بڑے بڑے دعوے ہوتے ہیں کہ چاند اور سورج محبوب کو لا کر دو، یا آسمانوں پر لے چلو وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب بظاہر خلاف واقع ہوتا ہے، لیکن یہ جھوٹ نہیں، کیونکہ سامعین کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ سچ بھی نہیں ہے۔ علامہ ابن وزیر صنعانی کذب اور مجاز میں فرق بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں: اور کذب یہ ہے کہ جس میں متکلم کا ارادہ سننے والے کو اس سے دھوکہ دینا ہو جو سچ نہیں ہے، اور مجاز بیان کرنے والے کا یہ ارادہ نہیں ہوتا، اور یہ وہ فرق ہے استعارہ اور کذب میں جو اہل البیان نے ذکر کیا ہے۔ ابو البقاء الکفی الحنفی کہتے ہیں: جھوٹ یہ ہے کہ جو چیز جیسی نہیں ہے اس کے خلاف بیان کرنا، ساتھ ہی اس کی حقیقت کا علم ہوتے ہوئے اور سچائی کی نیت کے ساتھ تو پہلے سے جہل خارج ہو گیا، اور دوسرے سے مجاز۔ اسی طرح لغت میں نہ جاننے میں خلاف واقعہ بیان کرنے والوں کو بھی جھوٹ کہتے ہیں، لیکن یہ غلطی ہوتی ہے، لیکن ایسا کہنے والے کو کذاب نہیں کہا جاتا کیونکہ وہ جان بوجھ کر ایسا نہیں کرتا۔ شیخ محمد صالح العثیمین فرماتے ہیں: انسان اگر مثلاً کسی قصے کے ساتھ مثال دے، مثلاً یہ کہ میں تمہیں ایسے شخص کی مثال دیتا ہوں جس نے یہ کہا یا یہ کیا اور اسے پا لیا اور اس کا یہ اور یہ نتیجہ نکلا، تو ایسی مثالوں میں کوئی حرج نہیں، یہاں تک کہ بعض اہل علم نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بارے میں، اور انہیں دو شخصوں کی مثال سنا دو، ان کے دونوں میں سے ایک کے لیے ہم نے انگور کے دو باغ تیار کیے ہیں اور ان کے گرد کھجوریں لگائیں اور ان دونوں کے درمیان کھیتی لگا رکھی ہے۔ سورہ الکہف آیت نمبر 32۔ کہا یہ حقیقت میں ایسا واقعہ نہیں ہوا، اللہ نے ایک مثال بیان کی ہے۔ ایک غلام ہے جس میں کئی ضدی شریک ہیں، اور ایک غلام سالم ایک ہی شخص کا ہے، کیا دونوں کی حالت برابر ہے؟ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، مگر ان میں سے اکثر نہیں سمجھتے۔ اگر کوئی شخص کسی ایسے قصے کا تذکرہ جو اس نے کسی خاص شخص کی طرف منسوب نہیں کیا، لیکن گویا کچھ ہوا اور اس کا نتیجہ فلاں فلاں تھا، تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن اگر کسی معین شخص کی طرف اس کی نسبت کرے تو یہ حرام ہے اور جھوٹ ہوگا۔ اور اسی طرح اگر اس کا مقصد لوگوں کو ہنسانا ہے، جیسے کہ حدیث میں آیا ہے، شیخ ابن جبرین رحمہ اللہ سے سوال ہوا، بعض بھائیوں نے ایسے لطیفے پھیلائے ہوئے ہیں جن میں جھوٹ ہوتا ہے تاکہ لوگوں کو ہنسایا جا سکے، اور نصیحت کے وقت وہ کہتے ہیں ایسے لطیفے جائز ہیں جن کا واقع ہونے کا امکان ہو، اگرچہ تمہیں اس کے بارے میں معلوم نہ ہو۔ کیا یہ درست ہے؟ لطیفوں کا اطلاق قریب حکایات پر ہوتا ہے، اس میں اکثر حقیقت پسندانہ ہوتی ہیں اور یہ کبھی خیالی ہوتی ہیں۔
جن کا مقصد مثال دینا ہوتا ہے، جیسے حریری نے اپنے مقامات میں کیا ہے اور دیگر نے جنہوں نے لطیفوں کے بارے میں کتب لکھی ہیں، اور لیکن حدیث میں ممانعت وار ہوئی ہے جھوٹ بول کر لوگوں کو ہنسانے کے لیے۔ تو جہاں تک حاضرین کو یہ معلوم ہو کہ یہ لطیفہ خیالی ہے، حقیقت نہیں، لیکن ایسی بات ہو سکتی ہے، اور اس میں اس بات پر تنبیہ ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے یا اس میں ایسے واقعات کی تیاری ہے، تو یہ جائز ہے، واللہ علم۔ اسی طرح امام شیبی کے بارے میں آتا ہے کہ مجالد وغیرہ نے روایت کیا ہے کہ ایک بیوقوف شخص امام الشیبی سے ملا اور ان کے ساتھ ایک عورت چل رہی تھی، تو اس نے کہا، تم میں سے شیبی کون ہے؟ امام شیبی نے کہا، یہ عورت۔ اسی طرح یہ حکایات، مثالیں، شاعری اور دیگر چیزیں جن کا ذکر قرآن و سنت میں بھی ذکر ہے، خلاف واقعہ کو اگر مطلقاً کذب کہا جائے تو پھر یہ بھی کذب میں شمار ہوتی ہیں، لیکن چونکہ سامعین کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ خیالی صورت ہے یا یہ حقیقت نہیں ہے یا کوئی دھوکہ نہیں دے رہا، تو یہ جھوٹ میں سے نہیں ہے جو شریعت میں مذموم ہے۔ باقی لطیفے وغیرہ میں ایسی چیز کا خیال کرنا چاہیے کہ کسی کی غیبت یا عزت وغیرہ نہ اچھالی جائے، وغیرہ وغیرہ۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو اور سب مسلمانوں کو ہدایت نصیب عطا فرمائے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو اور سب مسلمانوں کو حق سچ بات سننے، سمجھنے اور حق سچ بات آگے بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔